الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضر واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل کی آیت نمبر 90 تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے 3 باتوں کا حکم فرمایا، 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ نے عدل کا حکم فرمایا، اللہ نے احسان کا حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کا دینے کا حکم فرمایا۔ 3 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، بے حیائی سے اللہ نے روکا، منکر اور بری بات سے اللہ نے روکا۔ یہ 5 باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ تیسری چیز سے جو اللہ نے منع فرمایا وہ ہے بغی، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ نے منع فرمایا بے حیائی سے، اللہ نے روکا ہے بری بات سے، اللہ نے روکا ہے ہمیں بغی سے۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر زیادتی کرنا۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ بغی کا مطلب ہوتا ہے تکبر اور غرور اختیار کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بغی ہے، کسی کو گالم گلوچ کرنا ظلم ہے، کسی کو مار پیٹ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی آدمی کا قانون شکنی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ یہ سارے معنی ہیں بغی کے۔ خلاصہ یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظلم سے روکا ہے، ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں جا بجا سورہ صف آپ کھولیں، سورہ جمعہ آپ کھولیں، سورۃ آل عمران آپ کھولیں، سورۃ الاعراف آپ اٹھائیں، جا بجا اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی قیامت کے دن، ان کے اوپر لعنت ہے اور جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے ظالموں کے انجام کے ذکر فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں مملکت شرک کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، مملکت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، لیکن دنیا کے اندر کوئی مملکت ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ جس ملک کے اندر ظلم عام ہوتا ہے اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کے سوا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی پکڑ دنیا کے اندر ہوتی ہو، واحد ظلم ایسا گناہ ہے جس کی پکڑ اللہ دنیا میں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، دار الجزا آخرت ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے بڑے بڑے گناہوں پہ اللہ پردے فرما دیا کرتا ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا، قیامت کے دن سزا اور جزا کا وہاں منظر ہوگا۔ لیکن بھائیو، ظلم ایسا گناہ ہے جب تک اللہ دنیا میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنا دے اللہ اس کو موت نہیں دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دنیا کے ہر آدمی کے لیے ہدایت ہے، دنیا کے ہر آدمی کے لیے رحمت ہے، دنیا کے ہر آدمی کے لیے شفا ہے،
لیکن ظالموں کو اس قرآن جیسی کتاب سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی، سوائے خسارے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی قرآن جیسی ہدایت سے محروم، نماز سے محروم، کلمے کی توفیق سے محروم، دنیا کے اندر اللہ عبرت کا اس کو نشان بنا دیا کرتے ہیں۔ اب میں اس پر مثالیں آپ کو سنانا شروع کر دوں، کئی جمعہ اس پر صرف ہو سکتے ہیں۔ جس بندے نے ظلم کیا بھائیو، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ قابیل کی داستان سے لے کر آپ فرعون اور قارون کو دیکھ لو، فرعون اور قارون کی داستان سے لے کر ابو جہل ابو لہب کو پڑھ لو، ابو جہل ابو لہب سے لے کر آپ ہٹلر کی داستان پڑھ لو، ہٹلر کی داستان سے لے کر آج کے ظالم تک آپ پڑھ لو، کوئی ظالم آج تک سر سبز و شاداب نہیں ہوا۔ اللہ نے موت سے پہلے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ قابیل نے ظلم کیا، نیک پارسا متقی بھائی حابیل، وہ جو پس رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ہاتھ نہیں اٹھایا، قابیل آپ بڑے ہو، تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے ظلم کے ساتھ ایک نیک بھائی کو قتل کر دیا، اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر دیے۔ نقصان کیا ہوا؟ آدم جیسا باپ ناراض ہوا، انسان اول، آدم اول۔ نقصان کیا ہوا؟ ماں ناراض ہو گئی، بہن بھائی ناراض ہو گئے، اپنا ہاتھ ران کے ساتھ لگ گیا، فالج ہو گیا، بیٹا اندھا پیدا ہوا، اندھوں کی اولاد میراثی پیدا ہوئی۔ قابیل کو اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ آپ فرعون کو پڑھو، جو فرعون کہتا تھا کہ یہ ساری بادشاہت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، نہیں دیکھتے کہ نہریں میری ہیں، مصر کا یہ سارا ملک میرا ہے، بادشاہ میرا ہوں، میرے حکم سے نہریں چل رہی ہیں۔ جس نے ایک مبہم خواب کی بنا پر ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ درگور کروا دیا، جس کے ظلم نے ہزاروں غلاموں کو، ہزاروں باندھیوں کو تڑپا تڑپا کے مار دیا، اتنے بڑے ظالم کو اللہ نے پکڑا۔ اسی نہروں کا جو مالک تھا، اللہ نے اسی دریا میں غرق کیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ گونج رہا تھا، لیکن اسرائیل کو دیکھنے کے بعد، ڈوبنے کے بعد، موت کے سکرات کے موت کے ٹائم پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے بھائی۔ اللہ نے آج تک اس کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان چھوڑا ہے فرعون کو۔ آپ نمرود کو پڑھو، نمرود کو اللہ نے دنیا میں ذلیل کیا۔ قارون کو آپ پڑھو، قارون جو فرعون کے دربار کا خاص بندہ تھا، اور جس نے موسیٰ علیہ السلام جیسے معصوم نبی پہ تہمت لگائی، غریبوں کا خون چوس چوس کے دولت کے انبار لگائے، جس نے رشتہ داروں کو اپنے گھروں سے دھتکارا، جس نے یتیموں کو کوڑے مارے، جس نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے۔ اللہ نے جب اس کو پکڑا، زمین کے اندر اس کو نہیں، اس کی حویلی، اس کے خزانوں کو اس کے سمیت زندہ اللہ نے دھسایا۔ کہہ رہا تھا موسیٰ چھوڑ دے، تیرے چچے کا بیٹا ہوں، خونی رشتہ دار ہوں، معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے میرے اوپر تہمت لگائی، عورت کو میرے اوپر بکوا دیا تو نے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ زمین کے اندر ظلم برپا کیا تھا۔ بھائیو، اس کو اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ ابو لہب کے بیٹوں کو دیکھ لو، شیروں کے پنجوں سے پھڑوایا۔ ابو لہب کو دیکھ لو، ذلت کی موت، بھنگیوں نے گھسیٹ کے گڑھے میں اس کو ڈالا۔ ابو جہل کو دیکھ لو، عبداللہ بن مسعود نے اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ بھائیو، ظالم کبھی بھی شاداب نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی پر تمہارا ہاتھ اٹھے، کسی کے خلاف تمہاری زبان چلے، کسی کو گالم گلوچ کرنا ہو، ہاتھ اٹھانا ہو، یہ دیکھ لینا مکافات عمل ہے۔ اللہ ظلم کا بدلہ دنیا کے اندر دیتے ہیں، اللہ عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ جب تک گھر بیٹھے بندہ رسوا نہ ہو جائے، موت بھی نہیں آتی ہے، کلمہ بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں، جس نے ظلم برداشت کر لیا، مظلوم بن کے چلا گیا، قیامت کے دن اللہ مظلوم کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما چھوڑیں گے۔ بھائیوں،
ظالم کبھی ہرا بھرا ہوا نہیں اور مظلوم کو کبھی نقصان نہیں ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم بن کے رہنا، مظلوم بن کے مر جانا، کیونکہ ظلم قیامت کے دن حضور نے فرمایا بڑے اندھیروں میں ہوگا۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچنا۔ کہیں حضور نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچنا۔ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، ڈائریکٹ عرشوں پہ جایا کرتی ہے، ڈائریکٹ وہ بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بھائیو، اپنے سے نیچے بلے پر کبھی ظلم کا خیال نہ کرنا۔ یہ تمہیں ہر خطیب، ہر واعظ اپنے خطبے میں، ہر جمعہ میں یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ نے منع فرمایا ہے سرکشی سے، تکبر سے۔ میں تمہیں حضرت حسین کے قاتلوں کا انجام سناؤں یا تمہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے والے قاتلوں کا انجام سناؤں؟ ایک ایک کو اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ میں لمبی داستان میں نہیں جاتا، ایک مچھلی چھیننے والے کا میں بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عارف نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بیچارہ ایک مچھلی مارنے والا آدمی تھا، اس نے جا کے دریا کے اوپر بیٹھا، ساری رات کنڈی لگا کے بیٹھا رہا۔ صبح کو ایک مچھلی ملی، رات کو گھر والے بھوکے تھے، صبح کو شکار ہوا، خوشی خوشی مچھلی لے کے آ رہا تھا، گھر میں جاؤں گا، بچے پکائیں گے، کھائیں گے، بھوک ختم ہوگی۔ جب وہ مچھلی لے کر گھر آ رہا تھا، درمیان میں ایک ظالم ملا، اس نے جا کر اس سے مچھلی چھین لی، بڑے واسطے دیے، اس نے کہا یار مہربانی کر، میرے گھر میں فاقہ ہے، رات کو گھر والوں نے کچھ کھایا نہیں، ساری رات جا کر یہ ایک مچھلی پکڑی ہے۔ اس نے ایک نہیں سنی، اس نے کہا چھینے ہوئے مال پہ کھانے کا لطف اور ہوا کرتا ہے۔ چلتے چلتے اس مچھلی نے اس کے ہاتھ پہ کاٹا، اس کے انگوٹھے پہ اس مچھلی نے کاٹ لیا۔ اس نے مچھلی کو پھینکا، درد سے تڑپنے لگا، حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ زہر پھیل رہا ہے، تیرا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ انگوٹھا کٹ گیا، چند دنوں کے بعد درد بڑھتا گیا، زخم بڑھتا گیا، زخم بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ پھر حکیم نے کہا تیرا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ چند دنوں کے بعد پھر درد مزید بڑھا، کہا یہ کوہنی تک کاٹنا پڑے گا، درد مزید بڑھا، پھر کہا یہ کندھے تک کاٹنا پڑے گا، پورا ہاتھ کٹ گیا۔ کسی نے پوچھا یار کیا بات ہے، تیرا درد نہیں جاتا، زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ اب حکیم کہہ رہا ہے سارے جسم میں یہ زہر سرایت کر سکتا ہے۔ اب اس نے بات بتائی یار، ایک مچھلی بیچنے والا آدمی تھا، مچھلی کا شکار کرنے والا آدمی تھا، اس سے میں نے مچھلی چھینی تھی، اس مچھلی نے میرا انگوٹھا کاٹا تھا، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ کہا بھی بھائی بچ جائے گا، جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ وہ اس شہر میں تلاش کرنے لگا، مارا پھرنے لگا، اس غریب کو جا کے پکڑا، غریب کے ہاتھ پاؤں پڑ گیا، بھائی مہربانی کر، میرے جان بھی بنی ہے، ہاتھ اٹھا، میرے لئے دعا کر ورنہ میری جان جاتی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے شفا نصیب فرمائی۔ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے، اس نے پوچھا بھائی تو نے اللہ سے کیا بد دعا کی تھی؟ میرا جسم گل رہا تھا۔ کہا جب تو نے مچھلی مجھ سے چھینی تھی، سارے گھر والے بھوکے تھے، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس پیسہ تھا، تیرے پاس ہتھیار تھے، میں نے ہاتھ اٹھائے تھے مولا۔ میں مظلوم ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں کمزور ہوں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، مچھلی چھین نہیں سکتا، مولا تو طاقتور ہے، تو بدلے لے سکتا ہے، ہم بھوکوں کو تو پال سکتا ہے، پیاسوں کو تو پلا سکتا ہے، غریبوں کی مدد تو کر سکتا ہے۔ میرے آنسو گرے تھے، لگتا ہے اس آنسو کی اللہ نے لاج رکھ لی ہے۔ علماء نے لکھا تھا لوگوں جب مظلوم آہیں نکالتا ہے آنسو زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ ظالم کو پہلے پکڑ لیا کرتا ہے۔ اللہ نے روکا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ظالموں کی طرف نگاہ رحمت میں اللہ نہیں دیکھے گا۔ بھائیو
یہ تیسری نصیحت ہے جس سے اللہ نے تیسری چیز سے منع فرمایا، وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ کیا تم نے نہیں سنا اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں کو؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم مکہ کے اندر ایک آدمی تھا جس کے گھٹنے ٹوٹے ہوئے تھے، جو پاؤں سے معذور تھا، ہاتھوں سے معذور تھا، جس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی، اور وہ آدمی تڑپ کے کہہ رہا تھا مولا مجھے معاف کر، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ایسا کون سا تو بدبخت ہے حرم مکہ کے اندر بیٹھا ہے، آنکھیں تیری باہر کو نکلی ہوئی ہیں، گھٹنے تیرے ٹوٹے ہوئے ہیں، تیرے ہاتھ چھل ہو چکے ہیں، اب تو کہہ رہا ہے مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہا اماں میں بڑا ظالم ہوں، مجھے وہ وقت یاد ہے جب بڑی شدت کے ساتھ ظلم و ستم کی چکی میں سیدنا عثمان کو پیسا گیا تھا، جب ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، 3 دن 3 راتیں مظلوم مدینہ کی لاش کو وہاں گھر کے اندر رکھا گیا تھا، کسی کو کفنانے کی اجازت نہیں تھی، غسل کی اجازت نہیں تھی، جنازے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن کے بعد سیدہ نیلہ کہا کرتی تھی 3 دن گزر گئے، میں پاک پیغمبر کے دوہرے دماد کے اوپر بیٹھی روتی رہی۔ 3 دن کے بعد دروازہ کھلا، ایک آدمی اندر آیا، میں نے کہا لگتا ہے کہ غم خار آ چکا ہے، لگتا ہے غم گسار آ چکا ہے، لگتا ہے آنسو پوچھنے والا آ گیا ہے، لگتا ہے دوہرے دماد کو جنازہ پڑھانے والا آ گیا ہے۔ کہا ماں پاک پیغمبر کے دوہرے داماد کی لاش کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تیرے سامنے رکھی ہے۔ وہ ظالم آگے بڑھا، اس ظالم نے پاک پیغمبر کے دوہرے داماد سے جناب پردہ ہٹایا، کپڑا اوپر کر کے ایک زوردار تماچا حضرت عثمان ذی النورین کے منہ کے اوپر مارا، سیدہ نالہ کی چیخیں نکل گئی۔ کہا ظالم مرنے کے بعد دشمن چھوڑ جایا کرتے ہیں، جس چہرے سے آسمان کے فرشتے حیا کیا کرتے تھے اسے تھپڑ مارتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ اللہ تیرے ہاتھوں کو توڑے، اللہ تیرے گھٹنوں کو توڑے، اللہ تجھے عبرت کا نشان بنائے۔ کہا اماں میرے گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں، ہاتھ چھل ہو چکے ہیں، آنکھیں باہر کو نکل چکے ہیں، اب میں آخری انجام کے انتظار میں ہوں۔ صحیح پیغمبر نے فرمایا ظلم ایسی داستان ہے جب بندہ ظلم کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ بھائیو یہ کوئی رسمی بات نہیں کہ ہر خطیب کھڑا ہوتا ہے تمہیں خطبہ دیتا ہے، بڑی بڑے بیانات تقریریں کرتا ہے، اس میں یہ 6 باتیں تمہیں بتاتا ہے۔ 3 باتوں کا اللہ نے حکم فرمایا، 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ نے عدل کا حکم فرمایا، احسان کا حکم فرمایا، ایتاء ذی القربیٰ کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب بے حیائی سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے سوا منکر بری بات سے روکا، اللہ نے ظلم سے تکبر سرکشی سے روکا۔ اللہ پاک جنتی اعمال کرنے اور اللہ پاک جہنمی اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ظالم کا ساتھ دینے اور ظلم کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ والحمد